ہندوستان نے جو غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے اوپر، اس دھرتی پر بھی آج یوم استحصال کشمیر ایک پروٹیسٹ منایا جا رہا ہے۔ اس میں نیت یہ ہے کہ دنیا کو احساس ہو اس بات کا کہ کشمیر کے ساتھ، کشمیری لوگوں کے ساتھ جو مظالم ہندوستان کی ہندوتوا حکومت نے ڈھائے ہیں، اور پچھلے ایک سال میں بالخصوص جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہوا، مگر یہ ایک انوکھا لاک ڈاؤن ہے جس میں اظہار کی بندش بھی ہے، جس میں اسپتال میں نہ جانے کی بندش بھی ہے، لوگوں کے کاروبار کی بندشیں بھی رہی ہیں۔ اور دنیا کے اسٹیمیٹ یہ ہیں کہ کشمیر کی جو انڈین انلیگلی آکیوپائڈ کشمیر ہے، اس کی معیشت پر 4 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس کی معیشت کو۔ اچھا، اور یہ نقصان ہندوستان کی حکومت کا نہیں ہوا، یہ نقصان اس عوام کا ہوا ہے جو جدوجہد کی کوشش کے اندر اور اس جہاد کے اندر مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ ڈوگرا راج کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، اس کے بعد ہندوستان نے جو وعدے کیے اس کے اوپر جو اقوام متحدہ میں گئی، ایک نئی نویلی اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کو بھی امید رہی ہے کہ وہاں سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ ہندوستان کے اکابرین نے وعدے کیے کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ ہمارے ساتھ شملہ معاہدہ کیا گیا جس کے اندر یہ کہا کہ بائی لیٹرل، دو طرفہ مذاکرات کریں گے، اور وہ شملہ معاہدہ 1973 کا، اور آج تک ہندوستان نے کبھی کشمیر پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب بھی ملٹی لیٹرل فورمز پر یہ بات اٹھائی گئی تو ہندوستان نے ہیلے بہانے کیے کہ یہ تو بائی لیٹرل بات ہے، ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں گے، مگر بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں کئی سال سے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی کو کیسے بدلا جائے۔ انہوں نے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ جو مغربی کنارے کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر جس طرح سے وہ ڈیموگرافی بدل رہے ہیں، جس طرح سے وہ آباد کر رہے ہیں وہاں کے لوگ جو وہاں نہیں تھے اور فلسطینیوں کو نکال رہے ہیں، انہوں نے اسرائیل سے وہ سیکھا ہے۔ اسرائیل سے ظلم کرنے کی ٹیکنالوجی لی ہے، پیلٹ گنز کا استعمال اسرائیل سے لیا ہے، اور جب یہ پہلی مرتبہ استعمال ہوئے تھے تو میں بار بار یہ کہتا تھا کہ ہندوستان کسی اور خطے میں اس کو استعمال نہیں کرے گا، اور اس نے ثابت کیا کہ صرف کشمیری مسلمانوں کے خلاف اس نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا۔ پاکستان کی کوشش یہ ہے امن کے حوالے سے، جب یہ حکومت آئی بھی تھی اس سے پہلے بھی، اس حکومت کے آتے ہی پیغام صرف امن کا دیا گیا، اس کے باوجود پلوامہ کے غلط ریاکشن میں، جھوٹے ریاکشن میں انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، اور پاکستان نے پھر بھی امن کا راستہ چنا اور ابھی نندن کو واپس کیا، صرف دکھانے کے لیے دنیا کو اور ہندوستان کو کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کب تک، یہ 70 سال سے، 72 سال سے، اور اس سے پہلے ڈوگرا راج سے کشمیریوں کے اوپر ظلم ہوتا آیا ہے۔ 9 لاکھ ہندوستانی فوج وہاں موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 5 اگست کشمیریوں کے لیے جو تبدیلی وہ 370 میں اپنے آئین کے اندر لے کر آئے، وہ آئین کے اندر 370 بھی غلط تھا، پاکستان کو وہ بھی منظور نہیں تھا، کیونکہ ہم تو آزادی چاہتے ہیں کشمیر کی، ہندوستان کا حصہ ہی نہیں ہے، تو 370 کو بھی بدلا، 35A کو بھی بدلا، اور اس انداز سے اگر 1 سال کے اندر کشمیریوں کو یہ بات پسند آ جاتی تو آج ہندوستان کو کشمیر کے اندر انلیگلی آکیوپائڈ، انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے اندر کرفیو نہیں لگانا پڑتا۔ کرفیو لگانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہندوستان کے یہ سارے اقدامات بالکل غلط ہیں، بالکل انلیگل ہیں، اور کشمیر ہندوستان کے ساتھ ایک قدم چلنے کو تیار نہیں ہے۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، ہم کیا چاہتے، ہم کیا چاہتے، بھی سن لے، ہم کیا چاہتے، ہم کیا چاہتے۔ یہ جو سیج اور محاصرہ کیا ہوا ہے ہندوستانی فوج پر کشمیریوں کا،
जिस अंदाज से औरतों पर मुजालिम हैं और कर रहे हैं, और जो आपने देखा कभी कभी कुछ तस्वीरें निकल आती हैं, वो रोने का मुकाम था हर एक के लिए कि जब देखा कि एक नाना को गोली से मारकर उसके सीने पर एक उसके नवासे को बिठाकर तस्वीरें ली गई